السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد علی اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن ورکس کے اوپر کہ ہومیوپیتھی میڈیسن کیسے کام کرتی ہے۔ عام طور پہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، آپ اس کے ہاں نہ جائیں کیونکہ وہ تو بہت لیٹ میڈیسن ایفیکٹ کرے گی، وہ میڈیسن لیٹ ورک کرے گی۔ اور اس کو سن کے بہت سارے لوگ ہومیوپیتھی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہومیوپیتھک لیٹ ایفیکٹ ہے یا اس کے ورک کرنے کی جو مقدار ہے وہ بہت سست ہے۔ تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ میں آج آپ کو بالکل اتھینٹک اور پریکٹیکلی طور پہ ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ میرے پاس بہت سارے ایسے کیس ہیں جن کو الحمدللہ ہومیوپیتھی سے شفا یابی ہوئی ہے اور بہت جلدی ہوئی ہے۔ اس کے چند سمٹمز بھی میں آپ سے شیئر کروں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی ورک کیسے کرتی ہے۔ جب ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہماری سمٹم کرتا ہے۔ سمٹمز مین کہ ہماری علامات کرتا ہے کہ آیا مریض کے اندر کون کون سی علامات پیدا ہو رہی ہیں۔ جب وہ مریض کے اندر علامات کر لیتا ہے کہ کون کون سی سمٹمز پیدا ہو رہی ہیں، جب وہ سمٹمز پوری دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے ہومیوپیتھی پوٹینسی یا ہومیوپیتھی میڈیسنز۔ ہومیوپیتھی میڈیسنز کا وہ انتخاب کرتا ہے کہ آیا مریض کو کون سی پوٹینسی دی جانی چاہیے۔ جب ہومیوپیتھی پوٹینسی کا انتخاب کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ آپ کو کسی ایک ڈراپر کے اندر، کسی ڈبی کے اندر ہومیوپیتھی میڈیسن آپ کو دے دیتا ہے اور آپ اس یقین کے ساتھ ہومیوپیتھی میڈیسن لے کے اپنے گھر آ جاتے ہیں کہ شاید میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب آنے کے بعد ہومیوپیتھی میڈیسن کرتی کیا ہے؟ جب آپ ہومیوپیتھی میڈیسن کو پانی میں ڈال کے اپنی زبان پر ڈالتے ہیں، آپ اپنے اندر میڈیسن کو انڈیلتے ہیں، سب سے پہلے ہومیوپیتھی میڈیسن آپ کی زبان کو ٹچ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہومیوپیتھک میڈیسن آپ کی زبان کو ٹچ ہوتی ہے اور جیسے آپ کی زبان کو یہ ٹچ ہوتی ہے تو آپ کی زبان کے نیچے چھوٹے چھوٹے یا زبان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ذائقہ چکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم چیزیں کھاتے ہیں، کھٹی، میٹھی، کڑوی، ترش، یہ 5 قسم کے جو ذائقے ہیں، ان کو چکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ٹیسٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے 5 مختلف جگہ پہ پوائنٹس لگے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی مشروب کو، کسی بھی چبانے والی چیز کو، کسی بھی کھانے والی چیز کو چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ جیسے ہومیوپیتھک میڈیسن زبان کے ان ٹیسٹ پوائنٹس پر جا کے لگتی ہے تو وہاں سے یہ پورے آپ کے باڈی سٹرکچر کو، آپ کے پورے باڈی کو یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور پورے جسم کو ایک میسج کنوے کرتی ہے وائٹل فورس کے امپروو کرنے کا۔ دراصل اب بات آ گئی وائٹل فورس کی کہ وائٹل فورس کیا ہے۔ وہ ایک ایسی خفیہ خداداد صلاحیت ہے جو اللہ کی طرف سے ہر انسان کے جسم میں پائی جاتی ہے اور یہ بیماریوں کو ختم کرنے والے دوست بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ قوت مدافعت جس کو کہتے ہیں وہ ہر انسان میں مختلف ہوتی ہے۔ پیدا ہونے والے ایک بچے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک نوجوان میں اس سے تھوڑی سی گھٹ جاتی ہے، ہوتی وہ بھی شدت کے ساتھ ہے، اور ایک 80 سالہ بزرگ کے اندر بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ جب بھی میڈیسن جسم میں جاتی ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن کام کرنے سے اسی اصول پر کام کرتی ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن سب سے پہلے اس امیونٹی لیول کو، اس قوت مدافعت کو، اس خفیہ خداداد وائٹل فورس کو بڑھاتی ہے، کیونکہ یہ وہی طاقت ہے
جو آپ کے جسم میں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، اور یہ جتنی مضبوط ہوگی یہ اتنے بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو کل کر سکتے ہیں۔ ہم نے عام طور پہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ آئے، بہت سارے کیسز آئے، میرے پاس بھی آئے، اور ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک حکماء حضرات، ایون کہ کچھ روحانی معالجین کے پاس بھی ضرور کرونا وائرس کے پیشنٹس آئے ہوں گے، کیونکہ ایک وبائی بیماری تھی اور اس کا بہت چرچا رہا ہر ملک میں۔ اس میں کچھ کیس ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ جن کو جو ہے نا کرونا وائرس کا مسئلہ ہوا، کووڈ کا مسئلہ ہوا، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا، کووڈ ہوا بھی صحیح اور خود بخود ٹھیک بھی ہو گیا۔ ایون کہ ان مریضوں کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمیں کووڈ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اور کچھ مریض ایسے ہوئے کہ جن کو کووڈ کی ایسی سمٹمز نکلی کہ جس سے وہ بیچارے بستر مرگ پر آ گئے، اور ایون کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا انسانی جانوں کا ضیاع ہوا کووڈ کی وجہ سے۔ تو کووڈ نے ان انسانی جسم کو ڈیمیج کیا، ان لوگوں کو ایکسپائر کیا جن لوگوں کے اندر امیونٹی نہیں تھی، جن لوگوں کے اندر قوت مدافعت نہیں تھی۔ اگر ہم اپنی قوت مدافعت کو بلڈ اپ کر لیتے ہیں، اگر ہم اپنی قوت مدافعت، وائٹل فورس، امیونٹی کو بڑھا لیتے ہیں، تو یہی امیونٹی آپ کے جسم میں پیدا ہونے والے تمام بیکٹیریا کو کل کر سکتی ہے، آپ کے جسم میں پیدا ہونے والے تمام جراثیموں کو مار سکتی ہے۔ ایون اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ اپنا جو ٹریٹمنٹ کروائیں وہ ہومیوپیتھک ہونا چاہیے، کیونکہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو کہ سب سے پہلے جا کر آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے، آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اور جب آپ اپنی قوت مدافعت کو بڑھا لیں گے، جیسے آپ کی قوت مدافعت بڑھ جائے گی، تو ویسے ویسے آپ کے جسم کے اندر پیدا ہونے والی تمام بیماریوں کے بیکٹیریا جو ہیں وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم مرض کو دبا لیں گے، اگر ہم مرض کو چھپا لیں گے، تو مرض پھر شدت کے ساتھ پھر دوبارہ پیدا ہوگا، جس سے کیا ہوگا کہ مریض وقتی طور پہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ دن کے بعد پھر اپنا رونا روئے گا۔ اگر ہم ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ کو یوز کریں گے، تو ہومیوپیتھی میڈیسن ایسے ورک کرتی ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، اور جب آپ کے جسم کے اندر، آپ کے باڈی سٹرکچر کے اندر قوت مدافعت بڑھتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے دوست بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں انسانی جسم کے اندر، جو کہ جا کے انسان کے پورے باڈی سٹرکچر کے اندر تمام بیماریوں کے جو وائرسز ہیں، جو بیکٹیریا ہیں، ان کو جا کے کل کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہی اصول ہے، اسی اصول کے تحت ہومیوپیتھک میڈیسن ورک کرتی ہے۔ اور اسی طرح بینگ ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کریں، نہ کہ کیونکہ یہ بہت زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہوتی، اور نو سائیڈ ایفیکٹ ہوتی ہے، اور ایزیلی ہر جگہ پر اویل ہوتی ہے۔